میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ مسئلہ حیات النبی پہ کوئی جھگڑا بھی ہو تو میں وضاحت کروں گا۔ تمام الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک انبیاء حیات ہیں، فرق یہی ہے کہ وہ حیات برزخی مانتے ہیں، اور جو علماء نے کہا نا دنیاوی، انہوں نے بھی کہا کہ یعنی حیات آپ کی اتنی قوی ہے کہ جیسے دنیاوی حیات ہے، ایک مثال دی، ورنہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دنیاوی حیات ہے۔ اگر انبیاء کی حیات اس دنیا والی ہو تو پھر ہم سارے صحابی نہ بن جائے جا کے کلمہ پڑھ کے۔ حیات ہے لیکن عالم برزخ ہے، ہمارا ایمان ہے، اور تمام علماء اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے، کوئی جھگڑا ہی نہیں وہاں سوا کرامیا کے۔ جن لوگوں کو تم اشاعت و توحید والوں پر الزام لگاتے ہیں نا، وہ بھی قائل ہیں، ان کے فتوے لکھے ہوئے ہیں، دستخط موجود ہے، بلا وجہ نہ الزام لگایا کرو۔ باقی وسیلے کی جہاں تک بات ہے، یہ مسئلہ اس لیے اختلافی ہے کہ بعض علماء دیوبند کہتے ہیں کہ زندہ کا وسیلہ چونکہ جائز ہے، اور شہید اور نبی کو اللہ نے زندہ کہا ہے تو لہذا ان کا بھی جائز ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ پورے قرآن پاک میں کوئی آیت ہمیں یہ نہیں ملتی جس میں وسیلہ پکڑنے کا حکم ہو۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ سے خالص بغیر کسی وسیلے کے دعا مانگے۔ باقی جو لوگ کہتے ہیں آدم نے وسیلہ پکڑا تھا، یہ سب باتیں ہیں، کسی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔